ہاں، اور میں ایک بات آپ بھی یقیناً سمجھتے ہیں، میں بھی کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی کوئی انسان بغیر جانے بغیر تحقیق کرے کسی حقیقت کا انکار کر دیتا ہے تو اس کا انکار واضح طور پر بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا جاہل ہے۔ انکار جہالت اور نادانی کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، اس چیز کا انکار کہ جو موجود ہے لیکن اس کے علم میں نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے کہ میں نہیں جانتا ہوں تو پھر بھی کسی حد تک بچنے کا امکان تھا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو مزید پڑھنا چاہیے، آپ کو پھر سے کہیں جا کر کے داخلہ لینا چاہیے۔ اگر الازہر یونیورسٹی سے آپ کو کچھ صحیح معنوں میں نہیں ملا تو پھر آ کر کے علم کے سمندر میں کم از کم 1-2 مرتبہ غوطہ لگانا پڑے گا، اور قم میں آ کر کے آپ کو تھوڑی بہت اسٹڈی کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو بہت بچنے کے چانسز تھے، اور آج ہم اس طرح ان کی جہالت اور نادانی کا پول نہ کھولتے۔ لیکن کیا کریں کہ دعوے بڑے بڑے کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ فیض الاسلام کا وہ جو ترجمہ شدہ نہج البلاغہ ہے جس کو میں نے بچپن سے پڑھا تھا اور میرے بابا کے زمانے سے ہمارے گھر میں موجود تھا، اور ایسے نہج البلاغہ کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی سند اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور جبکہ ہمارے پاس کتب احادیث میں تمام اسانید موجود ہیں۔ کس قدر جہالت کی عکاسی کرتا ہے یہ دعویٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نہج البلاغہ کو جو وہ گئے تھے تلاش کرنے کے لیے، کہاں؟ کینیڈا کے اندر، کہ مجھے وہی نہج البلاغہ چاہیے، کوئی اور نہج البلاغہ نہیں چاہیے، اسے کہ بچپن سے میں نے اس سے سیکھا اور پڑھا ہے، اور دعویٰ کیا گیا کہ میں اس کو پڑھ چکا ہوں۔ اب میں حیران ہوں کہ یا تو وہ دعویٰ جھوٹا تھا یا پھر واقعاً بھی انسان کا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا کہ جو بات پڑھی تھی وہ خود نہ سمجھے تھے نہ وہ اپنے ذہن میں رکھ سکے تھے۔ نہج البلاغہ کی یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں نہج البلاغہ، وہی جس کی تلاش انہیں تھی۔ نہج البلاغہ ترجمہ شدہ اور شرح شدہ ہے فیض الاسلام مرحوم کا، کہ رحمت اللہ علیہ، ان کے اس ترجمے میں کہ جن کی ان کو تلاش تھی، آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں اس نہج البلاغہ کے ابتدا ہی میں مقدمے کے اندر ہی نہج البلاغہ کو جمع کرنے والے، ترتیب دینے والے علامہ سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مقدمے کے اندر ہی واضح کر دیا کہ اس کتاب کے جمع کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر کوئی مقدمہ ہی نہ پڑھ سکا یا پھر نہ سمجھ سکا تو وہ خاک نہج البلاغہ کو سمجھے گا، اور جب نہج البلاغہ ہی نہ سمجھ سکا وہ انکار کرتا ہے تو کیا اس کا انکار نہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنے جاہل ہیں؟ ہمیں غلط امپریشن تھا، ناظرین آپ کو بھی شاید دھوکہ تھا اور ہمیں بھی دھوکہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ واقعاً بہت پڑھے لکھے کوئی آدمی کی طرف سے کوئی باتیں اس طرح کی سننے کو مل رہی ہوں۔ ہم تو اس غلط فہمی میں مبتلا تھے اور یہ دھوکہ ہمیں ہوا، ہم مانتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ ہوا، کہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوئی تعلیمات کے بعد ہی کسی نے کوئی شیخ الاسلام کا لقب دیا ہوگا۔ لیکن جب ہم نے دعوے سنے اور دعووں کے مقابل میں حقیقت جانی تو آج اظہار حقیقت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ اظہار حقیقت کے پروگرام میں جہالت بھی منکشف ہو گیا، اور اظہار جہالت شیخ بھی سامنے آ گیا۔ اب ذرا دیکھیے اسی نہج البلاغہ کے لکھنے جمع کرنے والے سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے مقدمے ہی میں بتا دیا ہے کہ یہ کتاب حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کو میں نے اپنے دوستوں کے اصرار پر جمع کیا کہ جو فصاحت و بلاغت کا شاہکار بن جائے، نسلوں کو آئندہ کی عربیت اور ادب سے شغف رکھنے والے، فصاحت و بلاغت سے پیار رکھنے والوں کے لیے خزانہ ہو جائے۔ مولا کائنات کا کلام اللہ کے کلام کے بعد، نبی مکرم کے کلام کے بعد
بعد سب سے زیادہ نورانی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک شاہکار کلام ہے. میں نے فصاحت و بلاغت کو مد نظر رکھا ہے. حدیث کی کتاب ہوتی تو میں ایک ایک حدیث کے نیچے سند بیان کرتا. یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ وہاں تو کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی ایک لفظ بھی نہج البلاغہ میں بغیر سند کے نہیں ہے، اور وہ سندیں بھی حضرت سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ سے بہت پہلے کتابوں میں اہل سنت کی بھی موجود ہیں. ان سندوں کی طرف بھی انشاءاللہ آپ کو متوجہ کرایا جائے گا. اور سند کے بارے میں کیا کہوں، یہ عجیب و غریب اللہ کے ولی علی کا کلام ہے نہج البلاغہ، کہ اس کلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب پر سب سے زیادہ شرح لکھی گئی ہے، سب سے زیادہ لوگوں نے تفسیریں کیے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں، وہ صرف اور صرف نہج البلاغہ ہے. اور پھر اس کی جامعیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ لکھنے والے نہج البلاغہ پر شرح لکھنے والے، ترجمہ اس کا لکھنے والے اور اس کی تفصیل اور اس کے معانی بیان کرنے والے خالی شیعہ علماء نہیں ہیں، اہل سنت کے بھی علماء ہیں. اور خالی اہل سنت کے ہی علماء نہیں ہیں بلکہ ہر مکتب فکری کے اسلامی اسکالر نے کوشش کی ہے کہ نہج البلاغہ کو سمجھ کر کچھ استفادہ اس سے بھی حاصل کرے. پھر اس کے علاوہ خالی مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب انگریزوں نے دیکھا، جب عیسائیوں نے دیکھا کہ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ، ایک شاہکار فصاحت و بلاغت کا نہج البلاغہ کے نام پر موجود ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس سے استفادہ کریں. چنانچہ حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب کے اس کلام کو سمجھنے اور اس کی سندوں کو دریافت کرنے کی انگریزوں نے بھی کوشش کی ہے. اگر کسی شیخ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کرنا، یہ کہنا کہ ہم تو ان کے در کے گدا ہیں، ان کے در کے سگ ہیں، سگے در اہل بیت ہیں، یہ خالی زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں حاصل. اور اس کے بعد انکار کر دینا کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی نادانی اور کتنا کم مبلغ علمی ہے ان کے پاس. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو مقدمہ ہی نہ پڑھ سکے. میں مقدمے کی چند جھلکیوں کو پڑھ رہا ہوں اور میں پورا مقدمہ اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ بہت کچھ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے موجود ہے جو انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. نہج البلاغہ کی ابتدائی صفحات میں آپ دیکھیں گے کہ سید رضی نے یہ واضح طور پر اپنا مقصد بیان کیا. فرمایا کہ وَأَتَمَدْتُ بِهِ ان ابین من عظیم قدر امیر المؤمنین علیہ السلام فی هذه الفضیلہ. اس سے پہلے مفصل گفتگو کی کہ میں نے کیوں یہ کام شروع کیا. میرے دوستوں نے اصرار کیا کہ کچھ فصاحت و بلاغت کا جو شاہکار مولا کائنات کا کلام ہے اس کو اکٹھا کروں، تو میں نے اس کو شروع کیا اس مقصد کے تحت کہ مولا کائنات کی یہ فضیلت بھی لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے نظیر اور لاجواب ہے. مضافتاً الی المحاسن الدثرہ، یعنی اس کے علاوہ اس میں وہ خوبیاں ہیں کہ جن خوبیوں کو کہیں اور آپ نہیں پا سکتے. والفضائل الجمہ، وہ فضائل کلام کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کہیں آپ کو اور نظر نہیں آتے. وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السلام، مولا کائنات علیہ السلام نے انفرد ببلوغ غایتها عن جمیع سلف الاولین، اس اعتبار سے منفرد بفرد ہے مولا کائنات کہ اس سے پہلے کسی میں بھی وہ مماثلت مولا کائنات کے ساتھ نہیں پائی جاتی. وہ بلاغت کے اعتبار سے ہے، ببلوغ غایتها